الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں قربانی کی عظیم عبادت بحسن و خوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو قبول فرمائیں اور اس پر جس اجر اور ثواب کی بشارت ہے اللہ تعالیٰ بلا استحقاق وہ عطا فرمائیں. اسی قربانی اور حج کے فلسفے کو آج مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا، لیکن جو اس وقت زمینی حقائق ہیں اور ان میں سر دست اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے، سویڈن میں جو قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے، اس سے متعلق چند ضروری معروضات اور گزارشات وہ آپ کی خدمت میں آج عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس گفتگو سے ہمیں کوئی سبق حاصل کر اٹھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، ہر نبی کو بعثت کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ معجزات دے کر بھیجتے ہیں اور مبعوث فرماتے ہیں. اور یہ جو معجزات ہوتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ نمائندہ ہے یا ہمارا یہ جو مبعوث کردہ شخص ہے
یہ برحق ہے اور ہماری طرف سے یہ مبعوث اور بھیجا گیا ہے، لہذا اس کی بات کو مانو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خود معجزہ قرآن کریم سراپا، وہ اپنی جگہ۔ تو بہرحال ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر روانہ فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ما سوا اور آپ کے علاوہ جتنے حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے کوئی بھی معجزہ نہیں دیا۔ ان کے معجزات دائمی نہیں تھے، ان کے معجزات وقتی تھے۔ جب تک وہ نبی رہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو ان سے نبوت کا عظیم کام لینا منظور تھا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزات عطا فرمایا اور وہ کارگر تھے۔ جہاں ان کی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا یا ان کا انتقال ہوا، ان کا وہ معجزہ بھی انہی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے، آپ کی نبوت وقتی نبوت نہیں ہے، آپ کی نبوت دائمی نبوت ہے، آپ کی نبوت کلی نبوت ہے، اور اس کا اعلان آپ نے خود قرآن کریم میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ ببانگ دہل یہ اعلان کریں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جمیعا تمام لوگوں کی طرف۔ تمام لوگوں سے مراد جو ابھی پیدا ہوئے ہیں یا ابھی پیدا نہیں ہوئے، آئندہ پیدا ہوں گے قیامت تک کے لیے، تمام کے تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا دائرہ ہے، جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، آپ کی جو نبوت کا دائرہ ہے وہ دائرہ وہ وقتی نہیں ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وقت جو شخص پیدا ہوگا اس کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے اور ہمہ جہت ہے، ہمہ گیر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی دائمی ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کو جب ہم ملاتے ہیں اور یہ دونوں قضیے جب ہم ملاتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی دائمی اور آپ کو ملنے والے معجزات وہ بھی دائمی، جبکہ بقیہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے جس کی میں نے ابھی تفصیل عرض کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سے معجزات عطا فرمائے، آپ کے معجزات کی تعداد کیا ہے، وہ معجزات کیا ہے، یہ ایک طویل اور لمبی گفتگو ہے جو اس وقت مجھے ذکر نہیں کرنی، صرف اس میں چند باتیں جو میری گفتگو سے متعلق ہیں اور میرے موضوع سے متعلق ہے وہ چند اقتباسات مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں، جن کی کتابیں ہمارے ہاں پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں،
اور آپ کی تصانیف سے پوری دنیا اس وقت مستفید ہو رہی ہے، اور آپ کا نام ایک روشن نام ہے تاریخ میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 300 معجزات عطا فرمائے، 300 معجزات، اور بعض حضرات نے آپ کو دیے گئے معجزات کی تعداد 3000 تک بھی بتلائی ہے، 3000 تک کے معجزات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ 300 معجزات تو یقینی طور پر ہیں، اس کے علاوہ بھی بعض لوگوں نے ذکر کیا اور ان کی تفصیل بھی کتابوں میں موجود ہے۔ بہت سارے تو معجزات وہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم نے سنے ہیں، دیکھے نہیں ہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھے ہم میں سے۔ مثلاً ایک معجزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ قمر میں پہلی آیت میں، اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ شق قمر کا معجزہ، شق قمر کا معجزے سے مراد چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہ چاند کے 2 ٹکڑے گھر کے کسی کمرے میں نہیں، کسی غار میں نہیں، کسی کونے کھانچے میں نہیں، وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور پورے اس وقت کے جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے دیکھا، اور ایسے دیکھا جیسے میں اور آپ اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اور آپ اس وقت موجود تھے؟ جلدی جلدی بتا دیں، ظاہر ہے نہیں تھے، لیکن یہ معجزہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ برحق ہے نہیں، ہم مانتے نہیں مانتے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ نہیں، لازمی حصہ معجزہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں، لیکن مانتے ضرور ہیں، ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور وہ تھوڑا سا پانی بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ معجزہ حضور کا تھا یا نہیں تھا؟ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ مانتے نہیں مانتے؟ مانتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، اور احادیث کی کتابوں میں روایتیں بھری پڑی ہیں۔ میری بات پر اگر یقین نہ آئے تو حدیث کی کتابیں کھولیں، کھنگالیں، دیکھیں کہ چند آدمیوں کا کھانا، چند لوگوں کا کھانا ایک بہت بڑے جم غفیر کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ تھوڑا سا کھانا بہت سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا۔ ہم موجود تھے اس وقت؟ نہیں تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ معجزہ ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے گوشت میں زہر ملا کر دے دیا، دعوت کی تھی، جب آپ گئے تو آپ کو گوشت میں ملا کر زہر دے دیا، تو جیسے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گوشت کو اپنے منہ کے قریب، تو اس گوشت نے بزبان قال یہ بات کہی کہ آپ استعمال نہ فرمائیں، آپ استعمال نہ فرمائیں، اس میں زہر ملایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ نیچے ہی گرا دیا، نیچے رکھ دیا۔ معجزہ ہے؟ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ایسے بے شمار معجزات ہیں، میں اگر ان معجزات کا میں باری باری تذکرہ کروں تو میں نے جو آج بات کرنی وہ میری بات رہ جائے گی۔ میں نے تو یہ چند صرف حوالے آپ کو میں نے دیے ہیں بات سمجھانے کے لیے۔ یہ سارے کے سارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات ہیں کہ جن معجزات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جن معجزات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے،
لیکن ایک معجزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جسے ہم اور آپ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ معجزہ آپ کا زندہ اور تابندہ ہے، وہ معجزہ قیامت تک کے باقی رہے گا۔ کون سا معجزہ ہے؟ قرآن حکیم کا۔ یہ معجزہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قیامت تک باقی رہے گا، اور ایسا عجیب و غریب معجزہ ہے، ایسا عجیب و غریب معجزہ ہے، کمال ہے۔ اس پر بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے مقالے لکھے ہیں، بڑی بڑی ریسرچ اور تحقیقات کی ہیں کہ یہ قرآن کریم جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا ایک جیتا جاگتا جو معجزہ ہے، یہ معجزہ کیوں ہے؟ اس کے وجوہ اعجاز کیا ہیں؟ کس اعتبار سے اس کو معجزہ کہا گیا ہے؟ اور 500 صفحے اور ہزار صفحوں کی کتابیں اس پر لکھی ہے باقاعدہ۔ اگر موقع مل جائے آپ کو، ایک بڑے محقق عالم گزرے ہیں، لیکن شاید کوئی اللہ کا بندہ سمجھ لے، بہت بڑے محقق عالم گزرے ہمارے، پروفیسر ڈاکٹر مولانا محمود احمد غازی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے ٹاپ کلاس کے بڑے اسکالر اور بڑے محقق گزرے ہیں، جن کو قرآن اور حدیث پر اللہ تعالیٰ نے عظیم عبور عطا فرمایا تھا۔ ان کی اتنی موٹی کتاب ہے، 400-500 صفحے کی، اس کا نام ہے محاضرات قرآنی۔ کئی کتابیں، محاضرات شریعت، محاضرات حدیث، محاضرات قرآنی۔ محاضرات قرآنی اتنی ضخیم کتاب ہے، اس میں باقاعدہ ایک باب مقرر کیا ہے، ایک باب اور ایک چیپٹر ہے جس میں انہوں نے اس بات پر بحث کی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کس اعتبار سے معجزہ کہا ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر قرآن کریم معجزہ ہے۔ میں وہ لمبی تحقیقات کا خلاصہ بھی میں اس وقت آپ کے سامنے میں اس وقت ذکر نہیں کر سکتا، صرف 1-2 باتیں میں یہاں ذکر کروں گا۔ قرآن کریم جو ہے وہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، اپنی جامعیت کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ قرآن کریم آئندہ آنے والے قوموں کی جو خبریں دیتا ہے اس اعتبار سے معجزہ ہے، الفاظ کے اعتبار سے معجزہ ہے، معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے، اس وقت دنیا میں کتنی کتابیں ہیں؟ لاکھوں ہوں گی، لاکھوں، کروڑوں ہوں گی، میرا خیال کروڑوں۔ حال کی جو رپورٹ ہے وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس وقت تک کے قرآن کریم کے مختلف زبانوں میں 207 ترجمے چھپ چکے ہیں۔ کتنے؟ 207 زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا دنیا کی کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے؟ دنیا کی کسی کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اتنی زبانوں میں اس کے ترجمے جو ہے وہ چھپے ہوئے ہوں؟ جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور جتنے علوم اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کا اصل ماخذ، ان کا اصل مستنبط اور مرجع وہ قرآن کریم ہے۔ اسی قرآن کریم سے لوگوں نے صرف کا علم، نحو کا علم، بلاغت کا علم، فقہ کا علم، اصول فقہ کا علم، حدیث کا علم، اصول حدیث کا علم، پتہ نہیں خدا جانے کتنے ایسے علوم ہیں جو اس قرآن کریم سے لوگوں نے وہ علوم ایجاد ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم کی سب سے بڑی فصاحت اور بلاغت یہ ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا، بہت سارے واقعات اور بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ملے گا آپ کو۔ اب یہ بات پتہ نہیں آپ سمجھ پائیں کہ نہیں، پورے قرآن کریم میں ایک لفظ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو غیر فصیح لفظ ذکر ہوا ہو۔
جو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے شان نہ ہو. اور وہ لفظ ایک لفظ ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک لفظ آپ کو ایسا نہیں ملے گا پورے قرآن کریم میں. اس کی کئی مثالیں. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم اپنی فصاحت کے اعتبار سے، اپنی بلاغت کے اعتبار سے، اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے احکام کے اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم معجزہ ہے. اور یہ ایسا معجزہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کو دن رات ہم دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کی قیامت تک کے حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دنیا میں کچھ سے کچھ ہو جائے، پوری دنیا ایک پیج پر جمع ہو جائے، لیکن اگر وہ قرآن کریم کو مٹانا چاہتی ہے اور وہ قرآن کریم کے نسخوں کو دنیا سے ختم کرنا چاہتی ہے، لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو نکالنا چاہتی ہے، پوری دنیا کی طاقتیں ایک پیج پر جمع ہو جائیں، وہ اس مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. بات اصل میں یہ ہے، میں اب اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں اس تمہید کے بعد. بات اصل میں یہ ہے کہ چاند پر اگر کوئی آدمی تھوکتا ہے تو تھوک کہاں جائے گا؟ اس کے منہ پر آئے گا. چاند پر کوئی آدمی تھوکتا ہے تو وہ تھوک اس کے منہ پر آئے گا. چاند پر اگر کوئی آدمی بھونکتا ہے تو چاند کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی جو افادیت ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، بھونکنے والا خود خاموش ہو جائے گا. آج اس قرآن کریم کے بارے میں، اس قرآن کریم کے سلسلے میں جو ہمارے جو ملک سویڈن ہے، اس میں جو قرآن کریم کی باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت جو قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس کی تفصیل آپ کے علم میں، حکومت کی سرپرستی میں، عدالت کی سرپرستی اور ان کے ایما اور ان کی اجازت سے آج یہ ایک کوئی نیا واقعہ نہیں ہے جو پیش آ گیا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک تسلسل ہے. اور ذرا سا اس پہلو پر غور کریں. میں اب جو بات کہنے جا رہا ہوں بڑی اہم بات ہے. یہ ایک تسلسل ہے اور آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ہوگا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کبھی کبھی 2-4 مہینے کے وقفے سے کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی کا کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، کبھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے جا رہے ہیں. یہ مسلسل ایک سازش اور ایک مسلسل ایک ناکام اور ناپاک منصوبہ ہے، جس کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے، تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد، چند مہینوں کے گزرنے کے بعد یہ سارے کے سارے یہ کام کیے جا رہے ہیں. اور اصل مقصد جو ہے ان کے ذہن میں تو شاید یہ ہوگا کہ شاید ان حرکتوں سے ہم قرآن کریم کو دنیا سے ختم کر دیں یا قرآن کریم کی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے اور مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیں. اس کو وہ نام ایک اور عجیب سا دیتے ہیں. عجیب باتوں میں بڑا تناقض ہے، باتوں میں بڑا آپس میں تضاد ہے. اس کو کہتے ہیں آزادی اظہار رائے. کیا؟ آزادی اظہار رائے. اور دوسری طرف خود ان کے ہاں اپنا ایک قانون ہے جس کے وہ خود معترف ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا اظہار آزاد رائے کہ جس سے دوسرے کا دل مجروح ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ قاعدہ اور یہ مفروضہ خود اس کو وہ مانتے ہیں کہ ایسا اظہار رائے کا طریقہ، ایسا اظہار رائے کا طریقہ کہ جس سے دوسروں کی دل شکنی ہو، وہ جائز نہیں ہے. کیا انہیں یہ بات نہیں معلوم کہ اس قرآن کریم کی بے حرمتی سے دنیا میں بسنے والے 2 ارب مسلمانوں کا دل مجروح ہوا ہے؟ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کا دل مجروح ہوا ہے. یہ ان مغرب زدہ لوگوں کی ذہنیت
کی عکاسی ہو گئی اور ان کا چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا کہ جو خود یہ کہتے ہیں اس پر یہ خود عمل نہیں کرتے، اور ان کی نیت اور ان کی مراد یہ ہے کہ اس طریقے کی حرکتوں سے قرآن کریم کی جو عظمت ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، اور قرآن کریم سے جو مسلمانوں کا رشتہ جڑا ہوا ہے وہ ان سے ختم ہو جائے، اور وہ رشتہ اور تعلق اس کے درمیان دراڑیں پڑ جائیں۔ لیکن ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں کہ دو معاملات ہمارے ہاں ایسے ہیں، دو معاملات، ایک تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ، اور دوسرا قرآن کریم کی عظمت کا معاملہ۔ یہ دو معاملے ایسے ہیں کہ کتنا گناہگار سے گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اپنی جان نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہے، اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مسلمان جو کبھی زندگی میں مسجد میں نہ آیا ہو، وہ مسلمان جو فسق اور فجور کی زندگی گزار رہا ہو، وہ مسلمان جو معصیت و نافرمانی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو، لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معاملہ آ جائے، جب قرآن کریم کی حرمت کا معاملہ آ جائے، تو وہ سب کے سب مسلمان جو ہے وہ ایک پیج پر جمع ہو جاتے ہیں، ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو محفوظ کرنے کے اتنے دنیا میں طریقے رائج کیے ہیں، اتنے طریقے رائج کیے ہیں کہ یہ سارے کے سارے الٹے بھی لٹک جائیں تو تب بھی انشاءاللہ اس قرآن کریم کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کوشش آج کی نہیں ہے، یہ اس وقت سے کوشش ہو رہی ہے جس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر وحی نازل فرما رہے تھے۔ یہ کوشش اس وقت سے ہے کہ دنیا سے اس قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، تو قرآن کریم کو ختم کر دیں گے تو قرآن کریم کے ماننے والے بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی بھول ہے۔ اب بات یہ رہ گئی، یہ تو ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، آئندہ بھی ہوگا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک مسلسل ایک مشن ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ اس مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں غور کرنے کی اور فکر کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کون سی ایسی وجہ ہے، کون سا ایسا ویک پوائنٹ ہمارا ان کے ہاتھ آ گیا جس کی وجہ سے وہ ایسی جرات کر رہے ہیں۔ یہ ہے سوال سمپل سا، کون سی ایسی وجہ ہے؟ مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، کئی ارب مسلمان دنیا میں رہ رہے ہیں، کون سی ایسی ہماری کمزوری ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، کون سا ایسا ویک پوائنٹ ان کے ہاتھ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیں بار بار آزمانا چاہتے ہیں، بار بار ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں، بار بار ہمارے دل میں قرآن کریم کی عظمت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں؟ وہ وجہ کیا ہے؟ مختصر سی میں بس گزارش اس سلسلے میں یہ کروں گا، بات تو ہے اپنے گھر کی اور اپنی بات ہے، اور بات ذرا سی تھوڑی سی کڑوی بھی ہے، لیکن اگر آدمی بیمار ہو تو کڑوی گولی بھی نگلنی پڑتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ دوائی ہمیشہ کڑوی ہوتی، میٹھی نہیں ہوتی، ایلوپیتھک میں خاص طور پہ۔ حضرت ایک کام تو وہ ہے جو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس وقت چل رہا ہے، وہ کام ہے اپنا ریکارڈ احتجاج کرانا، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا۔ انفرادی طور پر بھی لوگ کر رہے ہیں، جلسے بھی ہو رہے ہیں، حکومتی سطح پر بھی یہ کام ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں بھی اس پر بہت لے دے ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک سطح کا کام تو یہ ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور ان کو یہ پیغام دے دیں کہ تمہاری اگر یہ سوچ ہے کہ تم قرآن کریم کی اس طرح کی گستاخانہ حرکتیں کر کر تم ہمارا رشتہ قرآن کریم سے توڑنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن قرآن کریم کی عظمت پر ہم آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو بات یہ ہے جو ہو رہا ہے کام، اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی ذرا سی کڑوی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ آخر ایسا وہ کر کیوں رہے ہیں؟ کیا چیز وہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کس چیز کا امتحان لینا چاہتے ہیں؟
اس میں ہم ذرا سا کمزور ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ احتجاج کی حد تک، جلسوں کی حد تک، نعروں کی حد تک، آواز اٹھانے کی حد تک تو ہم ماشاءاللہ زندہ اور تابندہ ہیں. لیکن جہاں معاملہ اس سے آگے کا ہے وہاں ہماری ذرا سی کمزوری ہے. وہ کیا؟ جس کی وجہ سے وہ اتنے دلیر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہمت بڑھ رہی ہے، وہ کیا کہ آج کے مسلمان نے اپنا رشتہ قرآن کریم سے توڑ لیا. انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، عائلی اور خاندانی زندگی میں بھی ہم نے قرآن کریم کو پس پوچھ ڈال دیا ہے. اگر ہم اپنے اندر یہ تبدیلی لے کر آ جائیں اور ہم انہیں عملی طور پر یہ پیغام اور یہ میسج ہم انہیں دے دیں کہ ہم نام کے مسلمان نہیں ہیں، ہم عملی طور پر مسلمان ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی اس طرح کی وہ ہمت نہیں کر سکتے. میں نے دو باتیں عرض کی ہیں. ایک بات میں نے یہ عرض کی کہ قرآن کریم سے ظاہری جو تعلق ہمیں جوڑنا چاہیے تھا وہ تعلق ہم نے ختم کر لیا ہے. قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، قرآن کریم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حلال قرار دینا، جن چیزوں سے قرآن کریم نے منع کیا ہے ان سے رکنا، ہم نے ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی سے نکال دیا. صرف زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لی، تقریر سن لی، بیان سن لی، کانوں میں بڑا اچھا لگا بس. لیکن عملی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے قرآن کریم کی تعلیمات سے اپنا رشتہ توڑا ہوا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، میری بات لمبی ہو رہی ہے، میں بس وقت بھی پورا ہو گیا، بات ختم کر رہا ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں آتے جاتے ہیں، جو دین کی بات سنتے ہیں، 5 نمازوں سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن بہنوں کا اور بیٹیوں کا کی وراثت دبا کر بیٹھے ہیں، ادا نہیں کرتے. کتنے وہ ہیں جو سود پر کام کر رہے ہیں، کتنے تاجر وہ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچ رہے ہیں، کتنے وہ ہیں کہ جو ملاوٹ کر کر سامان بیچ رہے ہیں. حضرت اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں، یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو جائیں اور واقعی جس طرح ہم قرآن کو مانتے تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے. میری بات پھر ذرا سے دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں، بول دیں اپنے منہ سے بھی بول دیں، مجھے اچھا لگے گا. قرآن کی نہیں مانتے. رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی، یہ ہے مسئلہ ہمارا. سارا مسئلہ یہ ہے. بس اگر اس کو بہتر کر لیا جائے اور اپنی عملی زندگی میں اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو اگر لے کر آ جائیں، اللہ رب العالمین نے چاہے انشاءاللہ ان بدبختوں کی کبھی بھی یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو اس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بھائی اس طرف ہم آئیں. اور دوسری بات یہ کہ اس ملک کی جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ آپ دیکھیں گے، گوگل پر جائیں، آپ سرچنگ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں، معیشت کے طور پر ان کو دھکا دیں. اگر اس سے یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے. احتجاج اور یہ ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن ان کے جو مصنوعات ہیں، ان کی جو پروڈکٹ ہے، اس کا اگر ہم مکمل بائیکاٹ کریں تو انشاءاللہ جب معیشت کے طور پر ان کو دھچکا لگے گا تو ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آخری بس پیغام پھر میرا وہی ہے کہ ہم اپنا تعلق انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، عملی زندگی میں ہم اپنا تعلق قرآن کریم سے مضبوط کریں. اللہ جل شانہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.